نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مومن ہو کے محض رب سے اجر پانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مہمان بن کے آیا ہے، رحمت بھی سنگ لایا ہے، منتظر تھے سب جس کے ماہ رمضان آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ بخشا گیا۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ نہ رہے گا سدا کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان، رحمت سے بھر لو جھولیاں، گزر رہا ہے رمضان۔ زندگی کو رمضان کی طرح رب کریم کی پابندیوں کے ساتھ گزار لیجئے، یقین کریں رب مہربان موت کے بعد آپ کو عید سے بڑھ کر خوشیاں عطا کرے گا۔ رمضان کی برکتیں مبارک۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جو سجدوں پہ مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان جان لے کر بھی راضی نہیں۔ روزے جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطاری کی برکت، عبادتوں کا مزہ، سب رمضان کی ہی تو دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ روزے دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ نیند میں بھی گرتے ہیں میری آنکھ سے آنسو یہ سوچ کر کے، اگر رمضان میں بھی نہ بخشے گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ پیارے رمضان تھوڑا آہستہ چل، تیرے جانے کا سوچ کے ہی دل اداس ہو جاتا ہے۔ بہت یاد آئے گی تیری رونقیں، برکتیں، رحمتیں اور پرسکون راتیں، جن میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دل کی باتیں۔ دل بہت اداس ہے کہ اب تیرے جانے کا وقت قریب ہے۔ جب جسم کا روزہ ہے تو پھر روح کا بھی روزہ ہو، جب جسم ہے پاک ہمارا تو روح بھی پاکیزہ ہو۔ سنت نبوی پر چلنا، دور گناہوں سے رہنا، مومن کی پہچان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ روزے دار کو قیامت میں میرے عوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو روزے کو لازم پکڑ، کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ روزے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے، سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ غیب سے کچھ انتظام کر دے، رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے۔ بخشنے پہ آتا ہے جب وہ امت کو، تحفے میں وہ رمضان دیتا ہے۔